أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم کیا ہوا تمہیں اذا قیل لکم جب کہا جائے تمہارے لیے انفروا فی سبیل اللہ کہ نکلو اللہ کی راہ میں اثاقلتم الی الارض تو بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف ارضیتم بالحیات الدنیا کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو من الآخرہ آخرت کے مقابلہ میں فما متاع الحیات الدنیا پس نہیں ہے فائدہ نفع دنیا کی زندگی کا فی الآخرہ آخرت کے مقابلہ میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا اگر تم نہ کوچ کرو نہ نکلو یعذبکم عذابا علیما تو اللہ تمہیں سزا دے گا دردناک قسم کی سزا ویستبدل قوما غیرکم اور بدل کر لے آئے گا کوئی اور قوم تمہارے علاوہ ولا تضروہ شیئا اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور کی آمد ہوئی تو یہاں پہ جو یہود بالخصوص رہائش پذیر تھے ان کی چودراہٹ تھی اور مدینہ کے جو مقامی قبائل تھے اوس و خزرج ان پہ یہ لوگ غالب تھے اور یہ بنیادی طور پر یہود مدینہ کے مقامی لوگ نہیں تھے، یہ باہر سے آ کے آباد ہوئے، ان کی ایک تاریخ ہے اور مقامی یہاں کے لوگ اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ تھے، لیکن یہ یہودی دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ جہاں بھی جائیں تو اپنا غلبہ پا لیتے ہیں، تو یہ غالب آ گئے۔ اوس و خزرج کو انہوں نے اپنے غلاموں کی حیثیت میں رکھ لیا۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو اب ان کی چودراہٹ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بڑی بے چینی اور بہت پریشانی تھی۔ آئے روز مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرنے کی کوشش میں رہتے، مشرکین مکہ سے ساز باز کر کے یہ لوگ ماحول جنگ کے بناتے رہتے۔ ان میں ایک بڑا نام تھا ابو عامر راہب کا، یہ ان کا بڑا مذہبی پیشوا تھا، اسلام کے بارے میں سخت بغض اور عداوت دل میں رکھتا تھا۔ کم و بیش جتنی جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں سے ہوئیں ان کا محرک یہی آدمی تھا، یہ کافروں کو بھڑکاتا تھا۔ بدر کے اندر بھی اسی کی شرارت، احد میں، احزاب میں، خندق میں، دیگر غزوہ۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا اب یہ اور تڑپنے لگا کہ اب تو
اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تو یہ بھاگا یہاں سے اور روم میں چلا گیا۔ اور جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، عیسائی سلطنت تھی یہ روم، اس زمانے کی یہ ترقی یافتہ یہ قوم تھی، ہیراقل ان کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ تو اس وقت کا جو ہیراقل شاہ روم تھا، اس سے جا کے کہا تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا، اب پورے عرب کے خطے پہ ان کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے، اور اب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ تمہارے ملک پہ چڑھائی کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے تم سوئے ہوئے بے خبر ہو۔ ہرقل شاہ روم اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ سچ بات ہے، انہوں نے تو اپنا میدان صاف کر لیا، اب وہ لازماً ہماری طرف آئیں گے، اس لیے کیوں نہ ہو ہم ہی ان کی طرف پہلے قدم اٹھا لیں۔ تو اس کے لیے ہرقل شاہ روم نے لاکھوں کی تعداد میں فوج تیار کی اور وہ مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ تبوک میں آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا، ادھر حضور کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخبر دوڑائے اور جا کے کہا پوری تحقیق کرو کہ واقعتاً وہ لوگ تبوک کی طرف آ چکے ہیں۔ تو جب آپ کو اطلاع دی کی کہ ہرقل کی فوجیں تبوک تک پہنچ چکی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں اعلان فرمایا، اور حالات بڑے سخت تھے یہاں مدینہ کے، فصلیں پکی اور تیار تھیں، اور اہل مدینہ کا جو پورے سال کا گزران کا جو مدار تھا وہ کھجور کی فصل پہ تھا، جیسے ہمارے ہاں پورے سال کا مدار گندم کی فصل پہ ہوتا ہے۔ اگر اس فصل کا نقصان ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہمارا گنا جاتا ہے۔ تو ان کی فصل سال میں ایک ہی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اناج وغیرہ تو اس زمین پہ ہوتا ہی نہیں تھا، صرف کھجور کی فصل تھی، اور وہ فصل اس وقت تیار کھڑی تھی۔ یوں سمجھیں کہ مئی کا مہینہ شاید تھا ان کے اس زمانے، کیونکہ جون میں فصل یہ کھجور کی تیار ہو جاتی ہے۔ مئی اور جون کا موسم تھا، گرمی بھی شدت پہ تھی اور فصل تیار کھڑی تھی، اور اعلان ہو گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جہاد کی تیاری کرو، اور اعلان بھی نفیر عام کا تھا کہ سب نے نکلنا ہے، بھرپور تیاری کرنی ہے، اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ ایک طرف کا سفر یہ 15 دن کا مسلسل سفر تھا، 15 دن کی مسافت پہ یہ تبوک پڑتا ہے، 15 دن جانا 15 دن آنا، اور سفر بھی مشکل، شدید گرمی، اور تیاری کا حال یہ تھا کہ پاس سامان رخت سفر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے حضور نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو، جو جس کے پاس ہے وہ لے آؤ، اور تفصیلی واقعات ہیں صحابہ کی قربانیوں کے آپ نے سنے ہوں گے، جو جس کے پاس تھا لا کے اس جہاد کی تیاری کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اس میں جو منافق تھے ظاہر میں وہ بھی مسلمان ہی نظر آتے تھے، نماز روزہ وہ بھی کرتے تھے، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر ایمان نہیں تھا، ظاہر میں گنتی میں وہ بھی مسلمان گنے جاتے۔ تو انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی، ہیل و حجت، او جی کچھ ٹائم ٹھہر جائیں، ابھی تو فصل تیار ہے، ہم اپنی فصل لا کے گھروں میں ڈال لیں، محفوظ کر لیں، پھر چلیں گے، اور اس طرح کی باتیں وہ کہنے لگے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، اور بعض کچھ اہل ایمان میں بھی کمزوری کا جو ہے نا وہ آئی، اس پہ یہ آیات اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم جب کہا گیا تمہیں، انفروا فی سبیل اللہ کہ نکلو کوچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اثاقلتم الی الارض تو تم بوجھل ہوگے زمین کی طرف،
یعنی کوئی آدمی جیسے ایک جگہ پہ گر پڑے، بوجھل ہو جائے، چمٹ جائے زمین کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے اثاقلتم الی الارض، یعنی تم پہ زمین پہ چلنا، اس سفر کے لیے نکلنا بوجھل ہو گیا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو؟ کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی، اس کے مال و متاع سامان پہ، کہ تم کہنے لگے کہ چلو جہاد کو مؤخر کر دو اور یہ ابھی فصل حاصل کر لو؟ من الآخرہ، تم نے اس دنیا کی زندگی اور اس کے نفع کو پسند کیا، من الآخرہ، آخرت کے نفع کے مقابلے میں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کا تناسب آخرت کے نفع کے مقابلے میں تو یہ ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے فائدہ نفع دنیا کی زندگی کا، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلہ میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے، کوئی تناسب ہی نہیں اس کا بنتا۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کو ترجیح دو اس دنیا پہ۔ آج ہم مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ دنیا کے کسی معمولی سے کام میں لگے ہوں تو اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت آ جائے اور کوئی آدمی کسی کام میں لگا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں تم پسند کرتے ہو، اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم تو وہ لوگ ہو جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، جبکہ یہ دنیا بے ثبات ہے، فانی ہے، اور والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کا نفع اور فائدہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بھی اور باقی بھی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے اس سفر میں، اس جہاد میں، تو يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں سزا دے گا، دردناک قسم کی سزا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب کبھی دین کی تمہیں ضرورت، دین کو تمہاری ضرورت پڑ جائے کہ تم اپنی جان سے، اپنے مال سے دین کو کوئی فائدہ پہنچاؤ، اور دین تم سے اس فائدہ کا تقاضا کر رہا ہو، تو پھر انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دین کی مدد کے لیے میدان میں اترنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ اس کو طرح طرح کی دنیا کی اذیتوں میں ڈالے گا۔ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں سخت سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری عبادتوں، تمہارے جہاد کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اس کے دین کی مدد کے لیے نہیں مقابلے میں آؤ گے تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ بدل کر لے آئیں گے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو، اور لوگوں کو اللہ تمہاری جگہ کھڑا کر دیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ کے دین کی مدد نہ کر کے، اللہ کی بندگی میں نہ آ کر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ وَلَا تَضُرُّوهُ، یہ ہو ضمیر اللہ کی بجائے یہ حضور کی طرف راجع ہے کہ نہیں تم بگاڑ سکتے اس پیغمبر کا شیئا، کچھ بھی، کہ اگر تم اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ تیار ہو تو یہ نہیں کہ اس پیغمبر کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاری سستی سے اور تمہارے ان کا ساتھ نہ دینے سے۔ اللہ ان کی مدد کے لیے اور بھی اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر پورے قادر ہے۔